اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حدیث شریف، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نور سے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے چیز کا باطن نظر آتا ہے۔ ظاہر تو ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن بعض اولیاء کرام اور یقیناً صحابہ کرام، انبیاء اعظام، وہ باطن بھی دیکھتے ہیں۔ سید امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق مشہور ہے، آپ نے اس مستعمل پانی کا وضو کے کرنے کے بعد جو استعمال شدہ پانی ہے، ایک قول اس کے نجس ہونے کا بھی بیان فرمایا۔ لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ مستعمل پانی طاہر ہے، نجس نہیں ہے، لیکن مطہر نہیں ہے، یعنی استعمال شدہ پانی دوبارہ آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک روایت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پانی کو نجس کہا۔ ہمارے استاد عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے تھے کہ میں جب اچھرا میں پڑھاتا تھا لاہور، وہاں شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے تھے، اور جب وضو فرماتے تھے تو وہ وضو کا استعمال شدہ پانی نجس سمجھتے تھے اور بہت بڑی چادر لپیٹ کر وضو کرتے تھے تاکہ پانی چادر پر گرے اور بدن پر نہ گرے یا لباس پر نہ گرے، جس لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ وہ بڑی چادر مریدین ہٹا لیتے تھے اور اس طرح وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے استاد مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، انہوں نے بیان کیا تھا۔ تو اب واضح ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قول کیوں کیا کہ استعمال شدہ پانی جس میں بظاہر کوئی نجاست نہیں ہوتی، اس کو نجس کیوں فرمایا؟ تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ وضو کر رہے تھے اور وضو کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وضو کرنے والے کے تمام گناہ جو اعضاء میں ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، باب الوضو کے اندر موجود ہے، بخاری، مشکوٰۃ شریف، مسلم۔ جب چہرہ دھوتا ہے وضو کرنے والا تو چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مسح کرتا ہے تو بالوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ناخن تک سب گناہ جھڑ جاتے ہیں، قدم اور پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ نکل جاتے ہیں، صغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ ہوتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن گناہ جھڑتے ہیں
اور پھر وہ پانی جو استعمال شدہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بہہ جاتے ہیں۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ان اعمال پر پڑی جو پانی میں بہتے جا رہے تھے، اور وہ تو نجس تھے، گناہ تھے، گناہ نجس ہوتا ہے، اور طاعت طاہر ہوتی ہے۔ آپ نے ان گناہوں کو پانی میں بہتا ہوا دیکھا تو آپ نے فوراً کہا کہ استعمال شدہ پانی بعض لوگوں کا نجس ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے گناہ پانی کے اندر بہہ جاتے ہیں، اور اس سے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے والے کے سارے گناہ اعضاء میں سے جھڑ جاتے ہیں اور پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور بہہ جاتے ہیں۔ آپ نے وضو کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ جو اولیاء کرام ہیں یا انبیاء اعظام ہیں، صحابہ کرام بھی اولیاء کرام ہیں، ان کو اعمال کے ظاہری وجود کا بھی پتہ ہوتا ہے اور باطنی وجود کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اعمال کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اسی طرح اجسام کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ اور اجسام سے مراد جن و انس بھی ہیں اور جمادات بھی ہیں۔ جبل احد پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا، متحرک ہو گیا، تو آپ نے پیر کی ٹھوکر سے کہا کہ حرکت بند کر دے، اے احد، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں یا 1 شہید ہے، پوری روایت ذہن میں نہیں ہے۔ اب بظاہر تو وہ ایک پہاڑ ہے، اسی کے لیے حضور نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، او کما قال علیہ السلام۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بتایا جائے پہاڑ کا ظاہر تو پتھروں سے بنا ہوا ہے، اس میں محبت کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو اس کا جو باطن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ باطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پہاڑ کے لیے بغض کا حکم دیا کہ وہ ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ پھر استن حنانہ کا واقعہ، یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جمادات ان کے بھی 2 جسم ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ استن حنانہ کھجور کا ایک درخت تھا، خشک پیڑ تھا، لیکن رونے کی آواز آئی، تو رونے کی آواز کہاں سے آئی؟ اس کے باطن سے، وہ تو اسی طرح کھڑا تھا۔ اسی طرح بعض اولیاء کرام کے متعلق روایت ہے کہ جب کعبۃ اللہ
کا طواف کیا انہوں نے تو حقیقی جسم کا طواف کیا، ظاہری کا تو دنیا کرتی ہے، لیکن باطنی جسم کا اولیاء اللہ طواف کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے باتیں ذکر کی ہیں کہ بعض لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے نابینا کیا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ظاہری جسم ہو اور ایک باطنی جسم ہو۔ ہمیں تو حافظ جی کی صحبت حاصل رہی، میں نے ان کے ساتھ عمرہ بھی کیا اور عمرے پر ان کی کرامات دیکھی۔ حافظ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مدرسے جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم کے ہفتہ وار اجتماع اتوار کے اندر بھی تشریف لاتے تھے، اور جو آپ کو پچھلے ہفتے خواب نظر آتے تھے تو ان خوابوں کا ذکر بھی فرماتے تھے، اور بالکل سچے خواب نظر آتے تھے۔ آپ کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر ہوئی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کتنے سفید تھے، تو آپ نے بیان ہی وہی بتایا جو شمائل ترمذی میں ہے۔ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب کبھی کبھی ایسے بھی دیتے تھے کہ آج رات میں خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا تو جو جواب ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ میرا کنٹرول نہیں ہوتا، جب کرم ہوتا ہے تو میں گفتگو کر سکتا ہوں خواب کے اندر، اگر نہیں تو میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ بچل سانگڑی صاحب نے عرض کیا، مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، حافظ جی سے مہربانی کریں، عرض کریں کہ بچل سانگڑی خواب میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ حافظ جی کو میں نے عرض کیا، حافظ جی نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ نے یہ ذکر کیا کہ بچل سانگڑی آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ جی سانگڑی صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن میں ہر ایک کو زیارت نہیں کراتا، اس لیے ابھی زیارت نہیں کرا سکتا۔ میں نے پھر سانگڑی صاحب کو بتایا تھا، میں نے کہا ابھی تو نہیں ہوا، لیکن بعد میں انشاءاللہ آپ کی استعداد بڑھ جائے گی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ اور اب سانگڑی صاحب جو خلوت میں ریٹائر ہونے کے بعد TIG رہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ہر سال عمرے پر جاتے ہیں، تو میرا یقین ہے کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں روحانی ہیں، روحانیت کے منکر بے شمار لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو بصیرت نہیں ہے، باطن کی آنکھیں بند ہیں، اور پھر وہ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پر جن کا باطن ہے۔ اس لیے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ جو شخص ولی ہے وہ بھی ولی ہے، اور جو شخص ولیوں کی کرامتیں تسلیم کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ حضرت مریم کا قصہ، حضرت عمر فاروق کا قصہ، یہ سارے کرامتوں پر دلیل ہیں، لہٰذا کسی بھی معاند کا، منکر کا انکار کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صوفیاء کا
متفقہ ایک نظریہ ہے کہ انسان کے دو جسم ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اور باطنی جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اہل نظر اس باطنی جسم کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ ہمارے محسن، میں مفتی محمد رفیق حسنی بول رہا ہوں، ہمارے محسن اور میرے بہت زیادہ قریبی بزرگ جن کی صحبت میں 20 سال تک رہا، حافظ جی، حافظ محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال سن 2004 میں ہوا۔ آپ کا مزار نیو کراچی تھانے کے قریب ہے۔ انہوں نے 20 سال تک عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید الحمد سے شروع ہو کر والناس تک ختم کیا۔ صبح صادق ہو گئی تو 20 سال تک روزانہ رات کو ایک قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ نہیں بھی کر سکتے تھے، لیکن اکثر راتوں میں آپ پورا قرآن مجید رات کو تلاوت کرتے تھے، اور انہیں طی لسانی حاصل تھا۔ اور 20 سال تک روزانہ روزہ رکھتے رہے۔ اس کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن روزانہ روزہ رکھنا یہ مسلسل 20 سال تک جاری رہا۔ آپ حضرت ترک شریف والے حضرت صاحب کے مرید تھے۔ آپ کہ میں نے ظاہری کرامتیں دیکھی ہیں، اور میرے ساتھ ان کا جب تعلق ہوا تو میرے ساتھ اس قسم کا رابطہ ہوا کہ میں جب ان کی شکل دیکھتا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان کی نالین مبارک میں اپنے سر پر رکھوں۔ میں رات کو سوتا تھا تو تہجد کے ٹائم میرے پیروں کو آ کر ہلاتے تھے اور تہجد کے لیے اٹھاتے تھے۔ شروع میں یہ کیفیت تھی۔ ان کے حوالے سے 2 واقعات ایسے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ آپ ارشاد فرماتے تھے اور میرے کئی کان سن رہے تھے، اور کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرون اولیٰ جیسے اسلاف اولیاء کرام کی طاقت دی تھی۔ ان کی بعض باتوں پر میں نے تقریر کی تھی اور کتاب بھی چھپی ہوئی ہے۔ اور ان کے آستانے سے ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گزری میں PNT کالونی میں
ایک بزرگ تھے مشہور، اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اور مشہور تھا کہ یہ وزارتیں تقسیم کرتے ہیں، اور بڑے بڑے وزراء، وزیر اعلیٰ، اس قسم کے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے لیے دعا کرواتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے بھی شوق ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں اور ان کی زیارت کروں۔ میں جب پہنچا تو رش تھا، اور جو بڑے لوگ تھے یعنی پیسے والے لوگ تھے ان کو وہ ٹائم دے رہے تھے، اور جو غریب لوگ تھے وہ انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بھی کافی انتظار کرنا پڑا، اس لیے کہ میں غریبوں میں تھا۔ تو مجھے غصہ آیا۔ میں نے عرض کیا یا رب العالمین، اگر یہ ولی اللہ ہیں تو میں مزید ان کا انتظار کروں گا اور ان سے دعا لے کر جاؤں گا، اور اگر یہ بہروپیہ ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اس کا باطن دکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک اس کا باطن نظر آیا، جیسے کہ ایک گدھا ہوتا ہے۔ اس کا باطنی جسم گدھے کی طرح تھا، اور اوپر کا جسم انسان کی طرح تھا۔ تو میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اٹھ کے چلا آیا۔ یہ وہ بیان کرتے تھے، اور اس کو یقیناً یہ بیان سچا تھا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک بزرگ تشریف لائے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے دونوں سے بار بار کسی چیز کو جھاڑ رہے تھے۔ تو میں نے ان کے مریدوں سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ موکل ان کو تنگ کرتے ہیں تو ان کو یہ جھاڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی میں نے کہا کہ یا اللہ ان کا باطن دکھا، تو اس کا باطن بھی ایک جانور نظر آیا۔ میں ان کی مجلس سے اٹھ کے چلا آیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان کا باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، اور باطن دیکھنے والے اعلی نظر ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، ان کو باطن نظر آتا ہے۔ میں نے یہ اس لیے ریکارڈ کیا کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام۔